بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاہر پرواز غلام گردش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نگران وزیر اعظم کل تک وزیر اعظم ہاؤس میں قیام پذیر تھے، اب وہ کوچہ وزیرہ یعنی منسٹرز انکلیو کوچہ وزیرہ میں بنگلہ نمبر 15 میں منتقل ہو چکے ہیں، اور نئے وزیر اعظم کے حلف اٹھانے کے بعد وہ نگران وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ آنے والا اپنے پروگرام بتاتا ہے، اپنی ذمہ داریاں بتاتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور جانے والا بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا۔ پاکستان میں جانے والے وزرائے اعظم بہت کم ہیں جنہیں الوداعی خطاب نصیب ہوا ہو، کیونکہ یا تو ان کی حکومتیں ختم کر دی جاتی تھیں، یا مارشل لا لگ جاتا تھا، یا کوئی اور ایسی صورتحال ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ نگران وزیر اعظم، جو کہ کسی بھی منتخب وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا تھا، کیونکہ انہیں پارلیمنٹ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک اجازت دی گئی تھی کہ یہ معاہدے کر سکتے ہیں، نئے یہ جو اقدامات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے مقتدر حلقوں کی پوری ایک جو ہے ان کی ایک حمایت حاصل تھی ان کو، اور اسی وجہ سے انوار الحق کاکڑ جب بھی کوئی گفتگو کرتے رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوان جو انتہائی غسیلے اور ایروگنس کے ساتھ انداز میں بات کرتا تھا، وہ انوار الحق کاکڑ جاتے ہوئے الوداعی خطاب کیوں نہ کر سکا۔ الوداعی خطاب میں وہ بتا سکتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، اور اس کی مجھے اجازت تھی۔ جیسے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر بتایا کہ لاپتہ افراد کا جو ڈھونڈنے کا مینڈیٹ ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، نہ میں اس سلسلے میں کوئی قانون سازی کر سکتا ہوں، تو باقی باتیں بھی بتا سکتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اس نگران وزیر اعظم کو قوم کیسے یاد رکھے گی جو جاتے ہوئے اپنا الوداعی خطاب بھی نہ کر سکا۔ الوداعی خطاب کیوں نہیں کیا، سوچنا یہ چاہیے۔ کیا کسی نے روکا؟ کسی نے روکا ہوگا؟ نہیں۔ پھر میرا خیال میں الوداعی خطاب شاید اس وجہ سے موصوف نہیں کر سکے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کہنے کے لیے یوں تو بہت کچھ ہوتا اور ہونا بھی چاہیے تھا، جیسے انہوں نے ایران افغان پاکستان کے بارڈر پر ہونے والی جو تیل کی سمگلنگ تھی، ڈیزل کی سمگلنگ، اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے۔ پھر بجلی چوروں کو پکڑا، پھر ان کو جرمانے کیے اربوں روپے کے، پھر گیس چوروں کو پکڑا۔ نہیں پکڑا تو مہنگائی کرنے والوں کو نہیں پکڑا، اور نہیں پکڑا تو دہشت گردوں کو نہیں پکڑا۔ اور اگر دہشت گردوں کو پکڑا گیا، خاص طور پر اگر دیکھا جائے ایسے حالات میں جب کہ ملک میں الیکشن ہونے تھے اور وہ بھی مقررہ وقت پر نہیں ہوئے، اور پھر اس میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کو آنا پڑا، اور پھر الیکشن ہو گئے۔ ان کا مینڈیٹ تھا الیکشن کروانے کا۔ اب یہ الیکشن بھی یاد رکھے جائیں گے کہ اس نگران حکومت نے یہ الیکشن کیسے کروائے کہ جس میں جس پارٹی نے قومی اثاثوں کو نقصان پہنچایا، جس پارٹی نے بقول ان کے حکومت کے جو نگران حکومت کے ذرائع اور جو پچھلی حکومت تھی کہ 9 مئی میں جو فوجی تنصیبات تھیں ان پر حملے کیے گئے، حتیٰ کہ جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جی ایچ کیو پر ایک دفعہ پہلے دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، اور اس وقت جی ایچ کیو کے کانفرنس روم میں باقاعدہ چیف آف آرمی اسٹاف اور سارے جنرل موجود تھے، یعنی کہ کسی مخبری کی بنیاد پر یہ سارا ہوا تھا۔ اور اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہوئی کہ نہ صرف جی ایچ کیو پر حملہ ہوا بلکہ ایئر بیس پر حملہ ہوا، اور جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور جو یادگاریں تھیں شہداء کی ان کو توڑا گیا اور پھینکا گیا، نفرت کا اظہار کیا گیا۔ لیکن نہ تو شہباز شریف کی پچھلی حکومت اور نہ
یہ نگران حکومت کوئی بھی ایکشن لے سکی. حالانکہ سپریم کورٹ نے آتے ہی وہ جو بندیال صاحب نے ایک قدغن لگائی تھی کہ ملٹری کورٹس کام نہیں کریں گی، وہ انہوں نے ہٹا دی. اور کیسز ملٹری کورٹس میں، کیونکہ ملٹری کورٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں فیصلے تیزی سے ہوتے ہیں، لیکن یہ تیزی کہیں نظر نہیں آئی. کوئی ایک بھی شخص، خاص طور پہ اس نگران حکومت کے دوران اور پچھلی شہباز شریف کی حکومت کے دوران، کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی. اور بلکہ لوگ ضمانتوں پر رہا بھی ہوئے، اور کئی جو ہے انہیں معاف بھی کر دیا گیا. اور اس کا پیمانہ کیا رکھا گیا؟ اس کا پیمانہ ایک پریس کانفرنس اور علیحدگی پی ٹی آئی سے. اب یہ اس قسم کی جو چالیں ہیں، ان چالوں سے کوئی آپ کو دائمی قسم کا امن نصیب نہیں ہوتا. نگران حکومت نے جو بھی صورتحال پیدا کی، اس میں سب سے زیادہ جو قوم کو تکلیف دہ چیزیں دی، وہ مسلسل بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ، ان کی قیمتوں میں اضافہ آئے دن. یعنی کہ یہ ایسی صورتحال ہے کہ ایسا کام کرنے والا اگر اس نے کوئی بھی اچھے کام کیے ہوں، لیکن اگر وہ بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرتا رہے کسی کے کہنے پر، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہے کہ جی میں نے یہاں پہ بجلی چوروں کو پکڑا، گیس چوروں کو پکڑا، میں نے اسمگلر کو پکڑا، کوئی اس کی بات نہیں سنے گا. اور یہ صورتحال، معذرت چاہوں گا، اب اس کے بعد وہ کس منہ سے آ کر قوم سے خطاب کرتے؟ ان کے پاس سب اختیارات تھے، اور میں تو کہوں گا کہ منتخب وزرائے اعظم سے بھی زیادہ اختیارات تھے. آپ بھی سوچئے، مجھے بتائیے، اپنی رائے دیجئے کہ ان کا الوداعی خطاب قوم سے کیوں نہیں ہوا. پریس کر چکے ہیں، سبسکرائب کر چکے ہیں. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.